السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج اب سننے جا رہے ہیں ایک ایسی بہن کی داستان جس کو قبول اسلام کے بعد مسلسل ستایا گیا، جس سے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ اسلامی ممالک ہمارے لیے نعمت عظمی سے کم نہیں ہیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ میں نے اسلام کیسے قبول کیا؟ خیر النساء شالنی دیوی۔ میں تانا باون ضلع مظفر گڑھ یو پی کے قریب ایک گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ میرا پرانا نام شالنی دیوی تھا۔ میرے والد کا نام چودھری بلی سنگھ تھا۔ میری شادی ہریانہ میں پانی پت ضلع کے ایک قصبے میں کڑپال سنگھ سے ہوئی۔ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ 14 سال رہی۔ اب سے 8 سال پہلے میرے اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا۔ اللہ کے شکر سے میرے 5 بچے ہیں جو میرے ساتھ مسلمان ہیں۔ مجھے بچپن ہی سے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیوں کی پوجا دل کو نہ بھاتی تھی۔ میں پیڑ پودوں، پھولوں، چاند ستاروں کو دیکھتی تو سوچتی کہ ایسی خوبصورت اور سندر چیزوں کو بنانے والا خود کتنا سندر ہوگا۔ میرے سسرال کے گاؤں میں یو پی کے بہت سے مسلمان کپڑے وغیرہ کی تجارت کے لیے آتے تھے۔ وہ مجھے ایک مالک کی پوجا اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتلاتے تھے۔ میرے ساتھ میرے بچے بھی بڑی دلچسپی سے ان کی باتوں کو سنتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میرے بچے مجھ سے کہتے کہ ماں، ہم سب مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کچھ دنوں بعد میں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا اور گنگو کے علاقے کے 2 مسلمانوں کے ساتھ جا کر اپنے بچوں سمیت مسلمان ہو گئی۔ اسلام قبول کرتے ہی میرے گھر والوں اور سسرال والوں نے قیامت برپا کر دی۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بے حد ستایا۔ ہم سب کو جان سے مارنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر موت زندگی کا مالک ہماری حفاظت کرتا رہا۔ میرے اللہ پر مجھ کو بھروسہ رہا اور ہر موڑ پر میں مسلح بچھا کر فریاد کرتی رہی اور اللہ نے میری ہر موڑ پر مدد کی۔ میں کس منہ سے اپنے مالک کا شکر ادا کروں؟ میرے گھر والوں اور سسرال والوں نے جو بڑے زمیندار بھی ہیں مجھے منانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جب میں نے فیصلہ سنا دیا کہ میں مر تو سکتی ہوں مگر اسلام سے پھر نہیں سکتی، تو پھر انہوں نے میرے ساتھ بڑی سختی کی۔ مجھے پیڑ سے لٹکا دیا۔ 20 لوگ مجھے لاٹھی ڈنڈوں سے پیٹنے لگے، مگر وہ لاٹھیاں نہ جانے کہاں لگ رہی تھی۔ میں اللہ سے فریاد کرتی رہی۔ مجھے ایسا لگا کہ مجھے نیند آ گئی ہے یا میں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ بعد میں مجھے ہوش آیا تو پولیس وہاں موجود تھی اور وہ لوگ بھاگ چکے تھے۔ مجھے لوگوں نے بتلایا کہ اس کی پٹائی میں خود میرے چچا اور جیٹ کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ وہ میرے بچوں کو مجھ سے چھین کر لے جانا چاہتے تھے اور لے گئے۔ میرے بڑے بیٹے جس کا نام میں نے عثمان رکھا ہے، اس کو گھر لے جا کر بہت مارا۔ وہ 2 روز بعد کسی طرح جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ تھانہ باون میں اس نے اپنے ایک مسلمان دوست کے ہاں پناہ لی، مگر میرے سسرال نے اسے وہاں بھی ڈھونڈ لیا۔ اس کو مارنے کے لیے وہ بہت سے بندماشوں کو چھروں اور چاقوؤں کے ساتھ لے آئے۔ 13 سال کا بچہ اور 8-10 لوگ چھریوں سے اسے مارنے لگے۔ میرے بچے نے چھری چھیننے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں نہ جانے کس طرح چھری خود مارنے والوں میں سے ایک کے پیٹ میں گھس گئی اور وہ فوراً مر گیا۔ اتنے میں ایک بس آ گئی۔ بس والے نے بس روک دی۔ سواریاں اتری تو وہ سب لوگ بھاگ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہاں ایک لڑکا تھا جس کے سارے جسم پر خون کے زخم تھے اور خون کا نشان تھا، اور ایک شخص مرا ہوا پڑا تھا۔ پولیس آئی اور میرے بیٹے کو جیل بھیج دیا۔ جیل میں اس کی پٹائی ہوتی رہی۔
اس نے صاف بیان دیا کہ چھری چھینتے ہوئے میرے ہاتھ سے اس کے پیٹ میں گھس گئی۔ لڑکے کو آگرہ جیل بھیج دیا گیا۔ میں رات بھر مسلح پر پڑی رہتی۔ میں نے سہارے کے لیے ایک مسلمان سے نکاح بھی کر لیا۔ عورتیں مجھے ڈراتی کہ تیرے بچے اب تجھے ملنے والے نہیں اور تیرے بچے کی ضمانت کوئی نہیں کرا سکے گا۔ میرا بیٹا عثمان آگرہ جیل میں نماز پڑھتا اور دعا کرتا۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک پردہ آسمان سے آیا اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ آسمان سے عثمان کی ضمانت کرانے آئی ہیں۔ ایک ہفتہ بعد آگرہ کی ایک دولت مند عورت نے عثمان کی ضمانت کرائی۔ وہ مظفر نگر آیا کرتی تھی۔ ضمانت ہو گئی تو میں نے اسے دین سیکھنے کے لیے تبلیغی جماعت میں بھیج دیا۔ میں اپنے 4 بچوں کی وجہ سے رویا کرتی اور میرے بچے بھی بہت تڑپتے۔ میری بچی چھپ کر نماز پڑھتی۔ اس کو نماز پڑھتا دیکھ کر میرے سسرال والوں نے اس پر مٹی کا تیل چھڑک دیا اور آگ جلانا چاہی، مگر میرے اللہ نے اسے بچا لیا۔ انہوں نے 4 بار دیا سلائی جلائی مگر ایک بال بھی نہیں جلا۔ پھر انہوں نے مشورہ کر کے کھیر پکائی اور کھیر میں زہر ملا دیا۔ وہ کھیر میری دونوں بچیوں کو کھلا دی مگر انہیں کچھ بھی نہ ہوا۔ میری جٹھانی کہنے لگی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو زہر ہی نہ تھا۔ اس نے کھیر چکی اور فوراً من گئی۔ میرا بیٹا عثمان جماعت سے آیا۔ میں اور وہ پانی پت کے پاس ایک جگہ جا رہے تھے کہ ہمارے سسرال والوں نے ہمیں گھیر لیا۔ انہوں نے گولیاں چلائی مگر ایک فیر بھی ہمیں نہ لگا۔ گولیاں ہمارے دائیں بائیں سے گزر جاتی تھی۔ آخر 30واں فیر انہی کے ایک آدمی کے لگ گیا اور وہ مر گیا۔ اس پر وہ بھاگ گئے۔ میں اپنے اللہ سے بچوں کو مانگا کرتی تھی، میرے اللہ مجھے میرے بچے مل جائیں۔ ایک روز ایک عالم مولوی غوث علی شاہ مسجد میں آئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا قصہ سنایا کہ اللہ نے فرعون کے گھر میں ان کو ان کی ماں سے کیسے ملایا۔ میں گر گئی اور سجدے میں گر گئی۔ میرے اللہ، جب تم موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی گود میں پہنچا سکتا ہے تو میرے بچوں کو کیوں نہیں ملا سکتا؟ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، میں فریاد کرتی ہوں اور فریاد کرنے کے لیے آپ کے علاوہ کہاں جاؤں؟ میں تیرے علاوہ کسی سے فریاد نہ کروں گی۔ ساری رات سجدے میں پڑی رہی، اسی عالم میں سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، اللہ کی بندی خوش ہو جا، تیرے بچے تیرے ساتھ ہی رہیں گے۔ صبح میرا بیٹا عثمان پانی پت سے کرنال کے لیے بس اڈے گیا۔ اس نے دیکھا کہ تینوں بہنیں چھوٹے بھائی کے ساتھ بس سے اتری۔ وہ موقع پا کر بھاگ آئے تھے اور اندازے سے پانی پت آ رہے تھے۔ عثمان چاروں کو لے کر خوشی خوشی کر آیا۔ میں پھر ساری رات سجدے میں پڑی رہی، شکرانے میں۔ اس کے بعد 5-6 بار ایسا ہوا کہ میرے سسرال والے مجھے اور میرے بچوں کو تلاش کرتے کرتے آئے۔ ہم ان کو دیکھ لیتے مگر ایسا لگتا تھا کہ وہ اندھے ہو گئے ہیں، کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ پاتے تھے۔ مجھے ہر موڑ پر میرے مالک نے سہارا دیا، میں اس کا کس طرح شکر ادا کروں؟ عثمان نے قرآن مجید پڑھ لیا، ہر سال تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی جاتا ہے۔ میں دعا کر کے اسے بھیج دیتی ہوں کہ حفاظت کرنے والا میرا مالک ہے۔ بڑی 2 بیٹیوں کی شادی کر دی ہے، دونوں داماد بہت دیندار اور نیک ہیں۔ میری بیٹیاں بھی بہت پکی اور سچی مسلمان ہیں۔ ان کی شادی کے وقت میرا بیٹا جیل میں تھا، میرے اللہ نے اس کی ضمانت کا انتظام کر دیا اور اس نے خود اپنی بہنوں کو خوشی خوشی رخصت کیا۔ اب وہ اللہ کے فضل سے بری ہو گیا ہے۔ چھوٹی بچی اور بچہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ایمان لانے کے بعد قدم قدم پر اللہ کی مدد دیکھی۔ مجھے نماز میں بھی بہت مزہ آتا ہے۔ میں نے 6 سال سے تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین نہیں چھوڑی۔ میں نے کیا نہیں چھوڑی، میرے مالک نے چھوڑنے نہیں دی۔ جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے مصلے پر جاتی ہوں اور اپنے مالک سے فریاد کرتی ہوں، مشکل حل ہو جاتی ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی بہن جن کو باپ
دادوں سے اسلام مل گیا ہے، انہیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ وہ بھی اللہ پر کامل یقین کریں اور پھر اس کی مدد دیکھیں۔ اب میرا ارادہ قرآن مجید حفظ کرنے کا ہے اور اپنی دونوں بچیوں کو بھی دین کا سپاہی اور داعی بنانا چاہتی ہوں۔ چھوٹے بچے کو چاہتی ہوں کہ وہ بھی اجمیر والوں کی طرح لاکھوں لوگوں کو مسلمان بنائے۔ مجھے امید ہے میرے اللہ پر میری تمنا ضرور پوری کرے گا، اس نے آج تک میری کوئی درخواست رد نہیں کی۔ ناظرین، یہ یقیناً یہ ایک بہت ہی سبق آموز اور ایمان افروز داستان تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ایمان افروز واقعات اور داستانیں آپ کو پڑھنے کو سننے کو ملتی رہے تو ہم اگر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔